بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 61 تا 63 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں، تو کیسی حالت ہوگی جب ان پر ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے۔ پھر اے حبیب قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے حضور آتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی اور اتفاق کرانا تھا، ان کے دلوں کی بات تو اللہ جانتا ہے، بس آپ ان کی چشم پوشی کرتے رہو اور انہیں سمجھاتے رہو اور ان کے بارے میں ان سے پر اثر کلام کرتے رہو۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے حبیب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، پھر اللہ سے معافی مانگے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرما دے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ یہاں رسولوں کی تشریف آوری کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ انبیاء و رسول علیہم السلام کو معصوم بناتا ہے، یعنی معصوم کہتے ہیں جن سے کوئی گناہ نہ ہو، کیونکہ اگر انبیاء علیہم السلام خود گناہوں کے مرتکب ہوں گے تو دوسرے ان کی اطاعت و اتباع کیا کریں گے۔ رسول کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی اطاعت کا طریقہ ہی رسول کی اطاعت کرنا ہے، اس سے ہٹ کر اطاعت الہی کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں، لہٰذا جو رسول کی اطاعت کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا، اگرچہ ساری زندگی سر پر قرآن اٹھا کر پھرتا رہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، آیت کے اس حصے میں اگرچہ ایک خاص واقعے کے اعتبار سے کلام فرمایا گیا ہے، البتہ اس میں موجود حکم عام ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے یعنی گناہ کر بیٹھے تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آ جائیں کہ یہ بارگاہ رب کریم کی بارگاہ ہے، یہاں کی رضا رب کی رضا ہے اور یہاں کی حاضری رب کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ یہاں آئے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے ساتھ حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے عرض کریں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش فرما دے تو ان لوگوں پر اللہ کی رحمت و مغفرت کی بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی، اور اس پاک بارگاہ میں آ کر یہ خود بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور وصال ظاہری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضری دے کر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے، اپنی مغفرت و نجات کی التجا کرنے اور اپنی مشکلات کی دوری چاہنے کا سلسلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے چلتا آ رہا ہے۔ چنانچہ یہاں چند واقعات ذکر کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ سے غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر ایک خطا سرزد ہو گئی تو آپ رضی اللہ عنہ اس قدر نادم ہوئے کہ خود کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور کہا، جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں فرمائے گا تب تک میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ کوئی چیز چکھوں گا، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے بارے میں پتہ چلا تو ارشاد فرمایا، اگر یہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے مغفرت طلب کرتا، لیکن اب اس نے خود کو باندھ لیا ہے تو جب تک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہ فرمائے گا میں نہیں کھولوں گا۔ 7 دن تک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے نہ کوئی چیز کھائی نہ پی نہ چکھی، حتیٰ کہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جب انہیں توبہ کی قبولیت کے بارے میں بتایا گیا تو فرمایا، خدا کی قسم میں اس وقت تک خود کو نہیں کھولوں گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر اپنے دست اقدس سے مجھے نہیں کھولتے۔ چنانچہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے پیارے صحابی کو بندشوں سے آزاد فرمایا۔
بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ و رجوع کی ایک دوسری روایت ملاحظہ فرمائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ایک بستر خریدا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اور گھر میں داخل نہ ہوئے۔ میں نے آپ کے روئے انور پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے تو عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے جو نافرمانی ہوئی میں اس سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ ارشاد فرمایا، یہ گدا یہاں کیوں ہے؟ عرض کی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خریدا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہو اور اس سے ٹیک لگائے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تصویروں کو بنانے والے قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا جو تم نے بنایا انہیں زندہ کرو، اور ارشاد فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 40 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی جمع تھے، جبر و قدر میں بحث کرنے لگے تو روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ باہر اپنی امت کے پاس تشریف لے جائے، انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ غصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک سرخی میں اس طرح نمایاں تھا جیسے سرخ انار کا دانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر نچوڑا گیا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر کھلے بازو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے ہاتھ اور بازو کانپ رہے تھے، اور عرض کی، تبنا الی اللہ و رسولہ، ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں توبہ پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب تھا کہ تم اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیتے۔ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر امت کے پاس تشریف لے جائے، انہوں نے نیا کام شروع کر دیا ہے۔ ان 3 احادیث کو جمع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب بھی صحابہ کرام کا یہ عمل ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہوتا تو وہ توبہ میں اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے الفاظ کو بھی شامل کر لیا کرتے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور ان سے بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور جیسا اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ اگر مغفرت چاہتے ہیں تو رسول کی بارگاہ سے ہو کر آئے تو تمہیں مغفرت ضرور ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ انہیں اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔